السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خاص نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد امان رسول صاحب کے ساتھ، اور ایک بڑے اہم موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک کے اوپر بھی جب ہماری ویڈیوز جاتی ہیں تو کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات ہیں ہمارے جی زکوٰۃ سے متعلق، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ لوگ زیادہ تر دیتے ہیں، اور بینکوں کے اندر بھی ایسے ہی ہمارے ہاں ماحول ہے کہ بینک بھی رمضان المبارک کے اندر ہی زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں۔ تو سر، اس سے متعلق زکوٰۃ سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ ان کے بارے میں آپ سے رہنمائی لیں گے۔ سب سے پہلے تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آج کل کووڈ کی وجہ سے معاملات تھوڑے عجیب سے بنے ہوئے ہیں، تو کوئی شخص اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے کووڈ کی جو ڈاکٹرز کی کٹس ہوتی ہیں وہ خرید سکتا ہے، خرید کے دے سکتا ہے ڈاکٹرز کو یا نہیں؟ یا کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ خرید کے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں لوگوں کو فری لگا سکتا ہے؟ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید میں جہاں پہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان مصارف پر بھی ہم بات کریں گے اگر سوال کوئی اس سے متعلق ہوگا۔ تو ایک جو مصرف ہے وہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو فی سبیل اللہ میں یہ سب ویلفیئر کے جو کام ہیں یہ ان میں شامل ہوتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے جب اس کی تفسیر کو بیان کیا ہے تو جو رفاع عامہ کے کام ہیں، فلاح و بہبود کے کام ہیں مخلوق خدا کے، تو اس پر بھی ان کو خرچ کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کووڈ-19 کے حوالے سے، تو یہ ضرور یعنی اس پر بھی جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ جیسے ویکسینیشن کے لیے کتنے غریب لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں، جو ویکسینیشن نہیں کروا سکتے۔ ویسے تو حکومت کی طرف سے یعنی اس کی بڑی اچھی سہولت موجود ہے لاہور میں بھی اور پورے پاکستان میں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ بوسٹر ڈوز ہوتی ہے تو اس میں شاید کہیں پر کوئی خرچہ ہوتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ لگائی جاتی ہے۔ تو یہ اگر کوئی تنظیم، کوئی فاؤنڈیشن یا کوئی آرگنائزیشن، کوئی NGO اگر اس طرح کا کوئی ارینج کرتی ہے تو وہاں پر ضرور زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ سر، دوسرا سوال جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ میں پھر بتا دوں کہ ہم پوچھنے والوں کا نام جو ہے نا وہ نہیں لیں گے، لیکن مختلف سوالات ہیں جن کے بارے میں آپ سے رہنمائی لیں گے۔ دوسرا سوال سر یہ ہے کہ جو زیورات کی زکوٰۃ ہے، زیورات کے اندر عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موتی اور وہ نگ اور اس طرح کی چیزیں ڈائمنڈ کے ہوتے ہیں، تو کیا جب ہم نے زیورات کا وزن کروانا ہے کسی شخص نے، کسی ہماری بہن نے، تو ان زیورات کے اندر جو موتی لگے ہوتے ہیں ان کا وزن بھی کنسیڈر کیا جائے گا زکوٰۃ کے نصاب کے اندر؟ نہیں، ان کا وزن کنسیڈر نہیں ہوتا۔ یعنی نگ ہے، جیسے موتی وغیرہ ہیں، تو اگر وہ زیادہ تعداد ہے، دیکھنا یہ ہے کہ جو سونا ہے، خالص سونا، یعنی نگ اور موتیوں کے علاوہ اگر وہ نصاب پہ پورا اترتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نگ اور موتی اس میں شامل نہیں ہوتے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال سر یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے، جو نصاب بنا زکوٰۃ کی، آپ نے 20,000 روپے فرض کریں زکوٰۃ بنی ہے، کیا 20,000 روپے ایک دم دینا ضروری ہے؟ یعنی ایک ہی وقت میں 20,000 دینا ضروری ہے، یا 1,000 کر کے، یعنی جس کو ہم عام طور پہ اپنی زبان میں کہتے ہیں قسطوں کے اندر ہم دے سکتے ہیں کسی کو؟ کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے کسی کو زکوٰۃ دے دیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ تو قسطوں میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہر مہینے روزانہ کوئی آپ ایک رقم طے کر لیتے ہیں، آپ اس کو دیتے رہتے ہیں، زکوٰۃ تو ادا ہو گئی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیں۔ میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ کا اگر 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ کا ہے، آپ اس میں 1,000 روپے نکال کر لوگوں کو دیں، اور اس طرح یعنی 100 لوگوں تک 1,000 روپے آپ پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے بہتر کہیں یہ بات ہے کہ آپ اسی 1,00,000 روپے میں کسی ایک شخص کو ہی جو ضرورت مند ہے، مستحق ہے، اس کو کاروبار کروا کر دے دیں۔ اگلے سال یہ ہوگا کہ کم از کم اگر وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے تو زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، توفیق دے، تو وہ پھر زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں میں زکوٰۃ کو تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کرتے ہیں، اور اس سے کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ ساری زندگی زکوٰۃ لینے والا ہی رہتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ویسے اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ تو روزانہ
بھی دی جا سکتی ہے، تھوڑی تھوڑی آپ دیتے رہیں، لیکن حساب کتاب رکھا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم حساب کتاب نہیں رکھتے، بس ہم دیتے رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہے. عام طور پہ ہوتا یہ، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ لوگ حساب بھی نہیں لگاتے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، یعنی اس چیز کا حساب نہیں لگانا کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ایسے ہی 1 مہینہ 2 مہینے جو بھی سائل آیا اس کو دے دیے. تو کیا اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ ایک تو آپ حساب لگاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنے بنتے ہیں، آپ بے شک اس سے زیادہ دے دیں. اگر 1 لاکھ بنتے ہیں تو 1,10,000 آپ دے دیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ بالکل ایک اندازے کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ حساب و کتاب ہی نہیں رکھ رہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ روزانہ ہو یا ماہانہ ہو وہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اگر اکٹھی دیں گے تو اس سے کسی غریب کا، کسی شخص کا بھلا ہو جائے. یعنی زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ بہتر طریقے سے اس وقت ہی حل ہوگا یا پورا ہوگا جب ہم اس کو کسی کی ایسی مدد کریں گے جو اس کے لیے زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو. سر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں عام طور پہ جہیز کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے اور والدین بہت زیادہ جہیز کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں معاشرتی رسم و رواج کی وجہ سے، تو کیا ایسے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کے جہیز کے لیے کچھ ساز و سامان رکھا ہوا ہے اور پچھلے 10 سال سے 20 سال سے وہ اپنے بچوں کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں یا انہوں نے رکھا ہوا ہے اور وہ اتنا مال ہے کہ وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ رہا ہے، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہوگی، اس کی صورت کیا بنتی ہے؟ اور یہ عام طور پہ سوال ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پوچھا جاتا ہے. دیکھیے زکوٰۃ اس پر ہوتی ہے کہ جس سے منافع ہوتا ہے، جس کی تجارت ہوتی ہے اور جس سے انسان کچھ کماتا ہے، بنیادی طور پر زکوٰۃ اس پر ہوتی ہے. مثال کے طور پر سونا ہے، چاندی ہے، یا مال تجارت ہے، یا نقدی ہے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے، آپ نے جو جہیز کا ذکر کیا، اس میں جو فقہا کا نقطہ نظر ہے، چونکہ ہمارے ہاں اکثریت احناف کی ہے، تو وہ یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر بچے ہیں چھوٹے مثال کے طور پر، تو ان کی ملکیت کر دیا جاتا ہے، ان کی ملکیت میں ہے، تو پھر تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن جب وہ بچے بالغ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو اگر ان کے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی آپ نے ان کو دیا، تو اس پر ان کی بلوغت کے بعد پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی. باقی جو ساز و سامان گھر میں عام طور پر جس طرح ہوتا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو سونا ہے، چاندی ہے، یا یہ جو کچھ بھی اگر وہ نصاب پر پورا اترتا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی. بالکل سر، ٹھیک ہے. سر اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے جو مصارف قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں، ہمارے سامنے ہیں 8 مصارف، کیا ان مصارف میں کوئی ایسا مصرف ہے جو آج کے دور میں جس کو ہم کہیں کہ اب یہ مصرف نہیں رہا اس لیے اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا آج بھی وہی جو مصارف قرآن کریم نے بیان کیے تھے ان کو آپ ایز اٹ از زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مصارف بیان کر دیے ان کی حیثیت اور ان کو یعنی اس میں رہ کر خرچ کرنا اور ان پر خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ قیامت تک کے لیے موجود ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اگر فقیر نہیں ہے تو واضح بات ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. مسکین نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اسی طرح مؤلفۃ القلوب میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں. مؤلفۃ القلوب یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا مصرف ہے کہ جو آج جسے نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ، یا وہ اس ایلیجیبل نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے. ایسا کوئی مصرف نہیں ہے، یہ سب کے سب مصرف قیامت تک کے لیے ہے. خاص طور پہ غیر مسلم کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے سوال کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ جو ہے نا وہ آج کل نہیں دی جا سکتی یا دی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بڑی بحث ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ تالیف قلب جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی کے دل کو متوجہ کرنا یا اس کے دل میں محبت کو پیدا کرنا، دل موہ لینا، یہ ترجمہ تالیف قلب کا ہوتا ہے. اب اس میں 2 قسم کے لوگ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور صحابہ کے دور میں بھی تھے. ایک وہ لوگ کہ جو مسلمان تو نہیں ہوئے، کافر ہیں اور وہ اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں یا ان سے اختلاف کا اور سازش کا ڈر ہے، تو ان کو زکوٰۃ میں سے اس لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کا دل اسلام کے لیے نرم ہو جائے. ایک طبقہ وہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مسلمان تو ہو گیا تو لیکن اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اسلام تو قبول انہوں نے کر لیا لیکن کہیں تنگ دستی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کہیں واپس
کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو یہ دو طبقے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا کہ بھئی اب اس کی ضرورت نہیں ہے تالیف قلب کی، کیونکہ اب اسلام غالب ہو چکا، تو یہ در حقیقت اس روایت کو اگر پڑھا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جن صحابہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین کے ٹکڑے کا تقاضا کیا تھا، ان کو سیدنا فاروق اعظم نے وہ دینے سے انکار کیا، ٹھیک ہے، اس کے دینے سے انکار کیا۔ کیوں؟ اب یہ دو صحابی ایسے تھے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیا، لیکن اب اس کے بعد یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ واقعی اس کے مستحق قرار پائیں، اس لیے کہ وہی مسلمان جو نو مسلم ہے جس نے اسلام قبول کیا وہی زکوٰۃ کا حقدار بنے گا نا، جو مستحق بھی ہوگا۔ تنگ دستی کی وجہ سے جس سے یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ واپس کفر کی طرف چلا جائے گا، تو جس سے یہ خطرہ ہوگا اس کو پھر زکوٰۃ دی جائے گی۔ تنگ دستی ہوگی تو دی جائے گی نا، وہ مستحق ہوگا، حقدار ہوگا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ چونکہ آپ نے کہا کہ چونکہ اب ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی ایسے کو کہ جو غیر مسلم ہے یا نو مسلم ہے، تو یہ خاص اس موقع پر ہی سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا۔ تو یہ جو آپ کا فرمانا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا کہ اب مؤلفۃ القلوب کا جو مصرف ہے یہ ختم ہو گیا، اب اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ خاص ماحول میں، خاص وقت میں اور خاص لوگوں کے لیے سیدنا فاروق اعظم نے یہ فرمایا تھا، تو لہٰذا وہ بات اسی موقع پر اور اسی وقت کے حساب سے آپ نے کہی، لیکن قیامت تک مؤلفۃ القلوب اپنی جگہ قائم ہے۔ آج بھی علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے، بہت سے علماء نے، کہ اگر آپ کو کسی شخص سے یہ توقع ہے کہ اگر آپ اس کو مال دیتے ہیں، اس پر خرچ کرتے ہیں اور اس کے دل میں اسلام کے لیے نرمی پیدا ہوگی اور یہ اسلام قبول کرے گا اور مسلم کمیونٹی کا فرد بنے گا، امت مسلمہ میں شامل ہوگا، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ آج بھی یہ چیز ہمارے ہاں بعض علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا جو مؤلفۃ القلوب ہے اس کے بارے میں ایک عام تصور ہمارے ہاں یہ پھیل گیا اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جی ہم کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ سر اگلا سوال آپ سے ایک ایسے شخص کی طرف سے ہے جو دوسرے ملک میں ہے، ان کے مطابق ان کی زکوٰۃ میں سے جو انہوں نے پاکستان بھیجنی ہے یا کسی دوسرے ملک بھیجنی ہے، اس زکوٰۃ کو یا اس رقم کو بھیجنے کے اوپر جو خرچہ آتا ہے، اب وہ جو خرچ ہے یعنی پارسل کی جو ٹکٹ ہے، جو پارسل کے پیسے ہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ادا کرنے ہیں یا دوسرے مطلب الگ پیسوں میں سے ادا کرنے ہیں، اور زکوٰۃ پوری کی پوری اس شخص تک پہنچنی چاہیے؟ دیکھیے، زکوٰۃ جو بنتی ہے وہ پوری کی پوری دی جائے گی۔ یہ جو خرچہ ہے یہ خود جیب خاص سے اس کو ادا کیا جائے گا، یعنی وہ زکوٰۃ کے مد سے وہ زکوٰۃ وہ ادا نہیں کیے جا سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عام طور پہ رمضان المبارک میں جیسے آج کل زکوٰۃ اکٹھی ہو رہی ہے اور رمضان المبارک بینک جو ہے نا وہ خود لوگوں گورنمنٹ کے ذریعے مختلف آرگنائزیشن کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر بینک نے زکوٰۃ کاٹ لی ہے اور وہ زکوٰۃ میرے ذہن کے مطابق یا کسی بھی شخص کے ذہن کے مطابق مستحق تک نہیں پہنچی، جی، تو اس کا گناہ گار بینک ہوگا، یعنی وہ جو معاملات کو چلانے والے ہیں وہ ہوں گے، یا جس کی زکوٰۃ ہے، فار ایگزامپل میری زکوٰۃ ہے، میرے پیسوں میں سے کٹی ہے تو میں اس کا گناہ گار ہوں گا؟ اس میں گناہ گار کون ہوگا؟ دیکھیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس انسان پر کہ اس کا اطمینان ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا اطمینان بینک پر ہے کہ بینک اگر زکوٰۃ کاٹتی ہے تو اس کو اطمینان ہے کہ ٹھیک ہے بینک کاٹ لے اور بینک اس کو آگے غریبوں میں استعمال کرے گی یا رفاع عامہ کے کاموں میں استعمال کرے گی، تو اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب بینک اگر اس کو صحیح جگہ پر لگاتی ہے تو ٹھیک ہے، فبیہا، اگر نہیں لگا رہے تو پھر وہ بینک ہی ذمہ دار بنے گی، اس شخص کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک جگہ تسلی کر لی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، مستحق ہے یا حقدار ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی۔ اب اگر وہ بندہ مستحق اور حقدار نہیں نکلتا، لیکن آپ نے اعتبار کیا یا آپ نے جتنا ہو سکا آپ نے معلوم کر لیا، اب اس کے بعد آپ اچھے اور برے فعل کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں، آپ اطمینان بھی آپ کو نہیں ہے، عدم اطمینان میں بھی آپ ہیں، پھر آپ زکوٰۃ بینک کو دے رہے ہیں تو پھر یہ آپ اس کے قصوروار ہیں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے نا۔ آپ یا تو بینک کے سپرد کریں یا آپ بینک کو ایفیڈیوٹ جسے کہتے ہیں وہ لکھ کر آپ دے دیتے ہیں کہ جی میں خود اپنی زکوٰۃ
اپنی طرف سے ادا کروں گا، آپ میری زکوٰۃ نہ کاٹیے گا، تو وہ بینک پھر نہیں کاٹتی. یہ یعنی کلائنٹ کو اختیار ہے اس کا. صحیح. تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کو اعتبار اور اعتماد ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہ ایفیڈیوٹ دے دے کہ جی میں زکوٰۃ اپنی خود ادا کروں گا، تو وہ خود ادا کرے. سر آخری سوال میرا آپ سے کہ عورتوں کے جو مہنگے کپڑے ہوتے ہیں جیسے برائڈل ڈریس ہیں اور مہنگے زیورات ہیں جو سونا یا چاندی نہیں ہے، جو باقی میٹلز کی جو چیزیں ہیں اس کے جو زیورات ہیں، کیا ان کے اوپر یعنی مہنگے کپڑوں پہ، مہنگی جوتیوں پہ، مہنگے ان کے کاسمیٹکس پہ، جویلری پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے جو چیز استعمال کی ہے نا، وہ جتنی بھی مہنگی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. یعنی مثال کے طور پر کسی کے پاس گاڑی ہے، مہنگی گاڑی ہے، چونکہ وہ استعمال کی چیز ہے، جیسے ہی وہ منافع میں بدلے گی، تجارت میں بدلے گی، کاروبار میں بدلے گی، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی. یعنی مثال کے طور پر گھر ہے، آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو ایک تجارت کا سامان بنائیں گے تو پھر اس پر زکوٰۃ نافذ ہوگی. یعنی جو بھی آپ کا کرایہ ہوگا اور پھر جو مکان کی قیمت ہے ان کو ملا جلا کے پھر اس کا جو بنے گا وہ زکوٰۃ آپ اس پر ادا کریں گے. صحیح. یعنی ضرورت کی اشیاء سے الگ جو چیزیں ہیں جو تجارت کے لیے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ضرورت کی اشیاء کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا اور یہ بڑے اہم سوال تھے، اور بھی ہمارے پاس اس سے متعلق سوالات ہیں، ہم دوسری نشست کے اندر ان سوالات کو ایڈریس کریں گے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، ہم ایک دوسری نشست کے اندر دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.